اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ تمہاری امید کو اب تک اللہ اس لیے بھی برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ تم خود سوچو تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا، اور جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا۔ جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو؟ اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ یہ صبر و توکل تمہارا یوں ضائع نہیں جائے گا، بہت جلد عرش سے کن کا جواب ضرور آئے گا، اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی جو چیز تمہارے بس سے بھی باہر ہو گئی ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ اور معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ اور معجزے تو ان دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ اور اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ بس ایک لمحہ لگتا ہے دعاؤں کے قبول ہونے میں، معجزوں کا راستہ طے کرنے میں، کن سے فیکون کے ہونے میں، صرف ایک لمحہ۔ اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے، مگر یہ تیری تمہاری حفاظت کے انتظامات ہیں۔ تم کس سے نا امید ہو؟ کس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ رب جو کل کائنات کا خالق ہے، وہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ جو وعدے کا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے مجھ سے مانگو تو تم کیا اس کی رحمت سے واقف نہیں ہو؟ وہ جس نے آج تک پالا ہے وہ کیا آگے تم کو تنہا کر دے گا؟ جس نے آج تک اسباب پیدا کیے ہیں وہ کیا اب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ اور اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ اور ایک وقت آئے گا تمہاری سب ناممکن دعاؤں پر وہ کن کہہ دے گا، اور پھر اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اپنے اللہ پر۔ اور یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔
یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی اور فیکون یقین کا فلسفہ ہے۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے اور یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ اور ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے سفر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے، اور اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہیں، تبھی وہ تڑپ بڑھا کر تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ اور جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور جب دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو، اسے بتایا کرو کہ دل نہیں ہے، تھکا ہوا جسم ہے، مگر تیری محبت میں حاضر ہوں میرے اللہ۔ اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی، اور آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لایا ہے تو سن لو کہ تمہاری کہانی بھی مکمل ہونے کی طرف چل پڑی ہے، اور دعا کے وقت آنکھوں کا بر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ توکل، صرف توکل، پھر دیکھو قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ وہ فرماتا ہے کہ جب ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں میں ہی تنہا کافی ہوں۔ وہ یوں مقدر بدل دے گا تمہارا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔